شلام سیشا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، اور ہم روح القدس کی مدد سے فضل اور سچائی کے روح سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ پوتر آتما کون ہے، کیا ہے۔ تو پوتر آتما کا نشان کیا ہے؟ جب یہ بدن میں مجسم ہوتا ہے تو اس کا کیا نشان ہے؟ تو روح القدس، روح بولتے ہیں یشوع مسیح کی سکھائی گئی باتوں کو قدس کہتے ہیں۔ قدس جو ہے یہ عبرانی شبد کا مطلب ہے، یہ قدوس کہتے ہیں پوتر کو، قدوس سے ہوا قدس۔ تو اس سے پہلے جو ہے ایک ویڈیو بن چکا ہے، تو یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ تو اگر آپ نے پہلا نہیں دیکھا تو اس کے ساتھ لنک مینشن کر دیا جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں۔ تو جتنی یشوع مسیح کے دوارا باتیں کہی گئی وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہے۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اس کی روح تم میں بسی ہوئی ہے جس نے یشوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یشوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنی اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسی ہوئی ہے۔ روح مطلب یشوع مسیح کی سکھائی گئی باتیں، تعلیم۔ کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ تو اگر جسم کی خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہتے تو جسم کی خواہش روکنے سے نہیں رکے گی، بلکہ اس کے الٹ آپ کو روح کی ہدایت سے چلنا پڑے گا، روح القدس کی ہدایت سے۔ تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بات شرط ہے کہ خدا کی روح، یعنی جو خدا کی سکھائی گئی باتیں ہیں، یعنی یشوع مسیح کی سکھائی گئی باتیں ہیں، خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے۔ مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظوں میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے، یعنی بیٹے کے نام سے، یعنی یشوع مسیح کے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کے اندر روح القدس تبھی آپ کو ہدایت کرے گا جب آپ کے اندر یشوع مسیح کی سکھائی ہوئی تعلیم باتیں ہوں گی۔ تو اسی میں سے روح القدس سکھائے گا، اسی میں سے روح القدس یاد دلائے گا، اور جتنے روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ تو روح کا مطلب ہی ہے یشوع مسیح کی سکھائی گئی تعلیم، اور قدس کہتے ہیں پوتر کو، زندگی کو، پوتر کو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے، اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے
اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دیکھتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دیکھے گا، تاکہ تم تعجب کرو، کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا۔ یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس لو۔ تو باپ نے آدم میں زندگی کا دم پھونکا اور بیٹے نے شاگردوں میں زندگی کا دم پھونکا، یعنی روح القدس کیا ہے؟ زندگی کا دم۔ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع مالون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا، یہ یوحنا بپتسمہ کی گواہی ہے کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے۔ اور یہ یہودیوں کے لیے تھا، کیونکہ یہودی جو ہے وہ نشان چاہتے ہیں، نشان طلب کرتے ہیں۔ اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یشوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پائی جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہے۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے۔ اب روح کس سے کہتی ہے؟ کلیسیاؤں سے۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دلجائمی اور روح کی شرکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے، تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہم میں نیا بنانے کے وسیلے سے۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے،
کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی، جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانے میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا، کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید برآنے کے منتظر ہیں۔ لیکن روح صاف کہتی ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین یعنی شیطان کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے، جس نے موسیٰ کے دائنے ہاتھ پر اپنے جلالی بازو کو ساتھ کر دیا اور ان کے آگے پانی کو چیرا، تاکہ اپنے لیے ابدی نام پیدا کرے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو، اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے، اور اسی نے ہمیں روح کو بیانے میں دیا۔ تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یکدل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کی روح جو ان میں تھی اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتی تھی، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی، جنہوں نے روح القدس کے وسیلے سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی، اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑھا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا، اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی، اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔